السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ایک سچی کہانی۔ ماں بھی تو اولاد کا صاحبہ بن سکتی ہے، یہی سوچ کے مہنور نے عقل مندی کا فیصلہ کر لیا۔ صاحبان، زندگی دھوپ چھاؤں کی مانند ہے۔ کبھی زندگی تپتے ہوئے صحرا میں محو سفر رہتی ہے تو کبھی بہار ہی بہار میں ہماری منتظر رہتی ہے۔ وہ تپتی ہوئی دھوپ میں سڑک پہ پیدل سفر کر رہی تھی۔ پچھلے 2.5 ماہ سے وہ جاب کی تلاش میں جٹی ہوئی تھی۔ اسے جاب تو نہیں ملی، ہاں البتہ اس کی چپلوں میں چھید ضرور پڑ گئے تھے، جن کے باعث شعلہ برساتی دھوپ اس کے پیروں کو جھلسا رہی تھی۔ چہرہ الگ دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے منہ سے کرہا نکلی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی اور پیروں سے چپل نکال کر اس کا معائنہ کرنے لگی۔ اسے چپل خریدے ہوئے بھی 1 سال ہو چکا تھا۔ سستی سی سلیپر کتنے دن تک ٹکی پائی تھی۔ ہر چیز کی طرح اس کا بھی وقت آ پہنچا تھا۔ آگ برساتی دھوپ میں چھید والی چپل سے تو وہ اتنے دور کا سفر نہیں کر سکتی تھی، مگر کوئی ایسا مہربان چہرہ بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا جو اس کی مدد کرتا۔ جیب میں بھی 1 روپیہ تک نہیں تھا جس سے وہ اپنا سفر آسان بنا لیتی۔ خدا سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے نا امید ہو گئے۔ پھر وہ اپنے سفر طے کرنے لگی۔ گھر پہنچی تو اماں صحن میں بیٹھی تھیں۔ ننھی نیہا اور طلحہ کو چمکار رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نیہا اور طلحہ امی امی کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس کے پیروں سے لپٹ گئے۔ بچوں کی امی کی گردان سن کے وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا اور انہیں اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی مامدہ بھری آغوش میں دونوں بہن بھائیوں نے ٹھنڈی سی محسوس کی، پھر انہیں خود سے الگ کر کے ماں کے پاس چارپائی پہ آ بیٹھی۔ اسے پسینے میں شرابور دیکھ کر اماں اس کے لیے پانی لانے کے لیے اٹھنے لگیں تو اس نے روک دیا۔ رہنے دیں اماں، میں خود لے لوں گی۔ اتنا کہہ کے وہ صحن میں موجود چھوٹے سے کچن میں آ گئی۔ پھر مٹکی میں سے ٹھنڈا ٹھار پانی نکال کر وہیں بیٹھ کر پیا اور واپس اماں کے پاس آ گئی۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کے اماں کی ہمت نہیں ہوئی کوئی سوال کرنے کی، مگر پھر اماں نے ہمت باندھی اور حسب معمول وہی سوال دہرانے لگی، کیا بنا نوکری کا؟ اماں کے سوال پہ ہمیشہ کی طرح ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ اماں، آپ کو لگتا ہے یہاں مجھے جاب اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ جنہیں جاب ملتی ہے ان کی یا تو تگڑی سفارش ہوتی ہے یا پھر اچھی ڈگریاں، مگر افسوس کہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے یوں مایوس دیکھ کے اماں نے ہمیشہ کی طرح اسے ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، مایوس نہیں ہوتے مہنور، مایوسی کفر ہے، اور اللہ نے جب تمہیں تمہاری اولاد کی کفالت کا ذمہ دار بنایا ہے تو وہی خود تمہیں رزق بھی عطا کرے گا۔ اپنے بچوں کے چہروں کو دیکھ کے مزید تلخی اس کے اندر سر ابھارنے لگی۔ اگر یہ بچے نہ ہوتے تو اس سے اتنی صحبتیں بھی نہ اٹھانی پڑتی، مگر ہم نہ ہی اس رب کے فیصلوں کو بدلنے پہ قادر ہیں، نہ ہی ہماری اتنی اوقات ہے۔ مہنور ساجدہ بیگم کی ایک ہی اولاد تھی۔ جب مہنور 20 برس کی ہوئی تب ساجدہ بیگم کے سر پہ بیوگی کی چادر تن گئی تھی۔ ساجدہ بیگم کو اپنے بیوہ ہونے کے غم سے زیادہ ایک جوان جہاں بیٹی کے سر سے اپنے باپ کا دست شفقت اٹھ جانے کا غم تھا۔ مہنور شکل و صورت قد و قامت میں بالکل اپنے والد پہ گئی تھی۔ سرخ سفید رنگت والی مہنور کو جب کوئی دیکھتا تو ٹھٹک سا جاتا تھا۔ ساجدہ بیگم کو اس کی خوبصورتی سے خوف آتا تھا، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا جو انہیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا تھا۔ مہنور جو BA کی آخری سال میں تھی، ساجدہ بیگم نے اس کی پڑھائی رکوا دی اور اس کی شادی اپنی بہن کے بیٹے اعجاز سے کروا دی۔ اعجاز زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا، اس نے میٹرک کے بعد اپنے باپ کی کریانے کی دکان سنبھال لی تھی۔ ساجدہ بیگم کو اس وقت اعجاز اپنی بیٹی کے لیے سب سے زیادہ قابل لگا، اس لیے انہوں نے اعجاز سے مہنور کو بیاہ دیا۔ مہنور نے فرما بردار بیٹی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے خندہ پیشانی سے اعجاز کو قبول کر لیا تھا۔ ثمینہ خالہ روایتی ساس کی طرح ثابت ہوئی تھیں۔ بیٹے کے سامنے ان کا لہجہ شیریں ہو جاتا، بیٹے کے پیٹھ پیچھے ان کی زبان نشتہ چلایا کرتی تھی۔ خالہ کی دوسری اولاد زبیر اور جبین بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتے تھے، مگر وہ اپنی زبان پر خاموشی کا قفل لگائے صبر و شکر کیا کرتی تھی۔ اسے محبت کرنے والا ہمسفر ملا ہے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے اسے جڑواں بچے طلحہ اور نیہا سے نوازا۔
تھا۔ طلحہ اور نیہا کے آنے کے بعد تو اس نے خالہ زبیر اور جبین کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی طلحہ اور نیہا 2 سال ہی کے ہوں گے کہ اچانک پیٹ میں اپینڈکس پھٹنے کے باعث اعجاز کی موت واقع ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر بے صاحبہ ہو گئی۔ خالہ کو تو پہلے ہی اپنا پوتا پوتی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس لیے انہیں بچوں سمیت گھر سے نکال دیا، اور وہ ایک بار پھر اپنے باپ کی دہلیز پہ آ بیٹھی۔ ماں تو خود پائی پائی کی محتاج تھی، وہ کیسے اس سمیت اس کے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھاتی، وہ بھی اپنے گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھی۔ پھر وہ کمر بستہ ہو گئی اور نوکری کی تلاش میں لگ گئی، مگر کم تعلیم کے باعث اسے جاب مل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ کافی تگ و دور کے بعد اسے محلے کے اسکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی۔ 5,000 ماہواری تنخواہ کے ساتھ زیادہ تو نہیں، تھوڑا سا ہی ان کے گھر کے حالات سدھر سکتے تھے۔ وہ اپنے حالات سے سمجھوتا کر کے اپنی اولاد اور اپنی ماں کی خاطر جی رہی تھی۔ زندگی میں بہاریں تو نہیں تھیں، مگر اب وہ تپتے صحرا میں بھی سفر نہیں کر رہی تھی۔ اسکول کے تمام اسٹاف کے ساتھ اس کی صرف الیک سلیک ہوتی تھی، باقی کسی سے گہرا تعلق نہیں تھا۔ جاب کرتے ہوئے اسے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ اسکول سے گھر آئی تو اماں اسے مسرور سی نظر آئیں۔ اماں کو خوش دیکھ کے وہ ان کی خوشی کا سبب جانے بغیر نہیں رہ سکی۔ تب وہ اماں کے پاس چارپائی پہ آ بیٹھی اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے اماں، آج آپ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں؟ اس کے سوال پہ ساجدہ بیگم مسکراتے ہوئے گویا ہوئیں، ہاں میں خوش ہوں کیونکہ آج تمہارا رشتہ آیا ہے۔ اماں کی بات سن کے اس کے اعصاب تن سے گئے۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، کس کا اماں؟ اس کی بات پہ اماں سادگی سے بولیں، تم جانتی ہو انہیں، تمہارے اسکول کے پرنسپل ہیں جو سر جواد۔ اماں کی بات سن کے اپنی جگہ سے ساخت ہو گئی۔ اسے سر جواد سے ایسی امید نہیں تھی، وہ تو انہیں شریف النفس سمجھتی تھی، مگر وہ بھی عام مردوں کی طرح نکلے۔ اسے کسی گہری سوچ میں غرق دیکھ کے اماں بولیں، کیا بات ہے، تم خوش نہیں لگ رہی ہو؟ ان کی بات پہ وہ سختی سے گویا ہوئی، اماں میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں جبکہ آپ جانتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنی نئی زندگی نہیں شروع کر سکتی۔ اس کی بات پر اماں اسے سمجھاتے ہوئے بولیں، بچوں کی خاطر ہی تو میں تمہیں دوسری شادی کرنے کو کہہ رہی ہوں۔ تمہیں اور تمہارے بچوں کو صاحبان کی ضرورت ہے، میرا کیا ہے، میں آج ہوں کل نہیں، پھر تم اپنے بچوں کے کس کے بھروسے رکھو گی؟ میرے بعد تمہارا اور تمہارے بچوں کا کون سہارا ہوگا؟ تم چاہے کتنی بھی بہادر بن جاؤ، تمہیں اس سے بھی بہتر نوکری مل جائے، مگر تمہارے سر پر جو اب تک مرد کا سایہ نہیں ہوگا، یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ عورت مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں، پھر چاہے مرد اس کا بھائی، باپ، شوہر کیوں نہ ہو۔ اماں کی باتیں اس کی سمجھ آ رہی تھیں، مگر ایک سوال اس کے اندر کھلبلی مچا رہا تھا، اماں کیا انہیں پتہ ہے میں پہلے سے شادی شدہ 2 بچوں کی ماں ہوں؟ ہاں میں نے سب کچھ بتا دیا ہے انہیں، پھر بھی وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی پوری بات سن کے وہ خاموش رہ گئی۔ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ کے اماں خوشی سے نہال ہو گئیں۔ دوسرے دن وہ اسکول آئی تو اس کی نظریں شیشے کی کھڑکی سے نظر آتے ہوئے سر جواد پہ پڑیں، جو خوش شکل سے 35-36 سال کے باوقار سے سر جواد اس قابل نہیں تھے کہ انہیں بغیر کسی ٹھوس جواز کے ٹھکرایا جا سکے۔ پھر انہوں نے فوراً ہی ایک فیصلہ لیا۔ کچھ دن بعد اس نے بڑے ہی حسن طریقے سے بغیر کوئی جواز پیش کر کے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پہ اماں کے ساتھ ساتھ سر جواد بھی حیران تھے۔ انہوں نے انکار کی وجہ جاننے کی کافی کوشش کی، مگر ماں نور وجہ تو نہیں بتائی، ہاں بس خاموشی سے جاب چھوڑ کر آ گئی۔ اماں پریشان تھی کہ ایسا کیا ہوا جو اس نے بڑی مشکلوں سے ملنے والی جاب کو یوں ہی چھوڑ دیا، مگر وہ اماں کو کیا بتاتی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اماں کو جب دنیا کی سفاک حقیقت پتہ چلتی تو شاید وہ اسے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالنے دیتی۔ یہ اسی شام کی بات ہے جب انہوں نے وہ فیصلہ لیا تھا۔ اسکول ختم ہونے کے بعد وہ سر جواد کو اپنے ہاں میں جواب سنانے کے لیے آئی تھی، مگر وہ پہلے ہی قدم پر ٹھٹک گئی۔ جواد صاحب کے کیبن سے کسی کی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ساتھ ہی کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا، واہ جواد، آپ نے تو کمال کی اداکاری کی ہے، اس بڑھیا کے سامنے سے کس خوبصورتی سے شیشے میں اتارا ہے۔
اب تو وہ دونوں ماں بیٹیاں ہاں کر کے ہی دم لیں گی۔ میڈم حسینہ کی بات پہ سر جواد مکاری و عیاری سے ہنسنے لگے تھے، پھر گویا ہوئے، میں تو ماہنور کو لگا اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میڈم حسینہ، آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے ایسے ہی اپنے کاروبار کو اتنے آگے بڑھایا ہے؟ لوگوں کو پھنسانا، انہیں اپنی باتوں میں بہلانا ہی تو ہمارا کام ہے۔ مس ماہنور جیسی معصوم سیدھی سادی خاتون تو پہلے ہی کافی مجبور ہیں، انہیں اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنسانا میرے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میڈم حسینہ اور سر جواد کی باتیں سن کے وہ جان گئی وہ تعلیمی ادارے کے نام سے کون سا دھندا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے بھی فیصلہ لے لیا، ویسے بھی وہ اپنی اولاد کا صاحبہ خود بن سکتی تھی۔ عورت اتنی بھی مجبور اور بس نہیں ہوتی جتنا وہ خود کو سمجھ لیتی، اور جب اللہ نے اس کی اولاد کی کفالت کا ذمہ دار اسے بنایا تو وہ کیوں خود کا اور اپنی اولاد کا بار دوسروں پہ ڈالتی۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔